بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں زاہد فرحات اور آج ایک انتہائی حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمارے مشہور کالم نگار جاوید چودھری صاحب نے ایک کالم لکھا اسرائیل کو ماننے کے حوالے سے، کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے۔ پلیز مجھے بھی بتا دیں، پلیز مجھے بھی بتا دیں۔ تو اس میں انہوں نے عجیب و غریب فیکٹ پیش کیے، کچھ جذباتیت اس میں غالب تھی، کچھ اس میں تاریخ کو غلط رنگ دیا گیا، تو اس کے انتہائی جو ہے نا وہ اس کو برا رسپانس ملا، کیونکہ یہ کوئی ظاہر ہے ان کی اپنی رائے ہے۔ اب ایک بندے کی رائے اپنی ہو سکتی ہے، اس پہ کوئی دوسرے کو تنقید کا حق نہیں ہے۔ ہاں، اپنی اس سطح پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے، جسے لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ بات اپنی دلیل کے ساتھ کرے، اور دلیل کا جس طرح سے انہوں نے دلیل کا قتل کیا ہے اس اپنے کالم میں، اس کے جواب میں وہ ہمارے بہت ہی زبردست کالم نگار ہیں محمد عامر خاکوانی صاحب، تو انہوں نے اس کے حوالوں کے کچھ جواب دیے ہیں جو آپ کی وہ میں پیش خدمت کرتا ہوں۔ اچھا، وہ لکھتے ہیں کہ کالم نگار ہو یا تجزیہ کار، ہر کوئی اپنے مطالعے، نظریے، مشاہدات، تجربات اور کبھی مخصوص افراد طبع کے تحت لکھتا ہے۔ بہت بار لکھنے والوں کی رائے ایک دوسرے سے انتہائی مختلف ہوتی ہے، انہیں اس کا حق حاصل ہے۔ ہر کوئی اپنی سمجھ بوجھ، فہم اور سوچ کے تحت لکھتا ہے۔ بعض اوقات کسی تحریر میں حقائق مسخ ہو جاتے ہیں، طریق کے حوالے غلط اور مجموعی تاثر ایسا بنتا ہے جس سے قارئین مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تب مجبوراً ٹوٹتے اور واضح کرنے کے لکھنا پڑتا تاکہ ریکارڈ درست رہے اور غلط فہمیاں یا غلط اطلاعات آگے چل کر کسی بے بنیاد سازشی تھیوری میں تبدیل نہ ہو سکے۔ اتوار کے روز معروف کالم نگار اینکر جاوید چودھری صاحب نے، ویسے انہوں نے اپنے کالم میں نام نہیں دیا لیکن پتہ ہے کہ وہ چودھری صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اتوار کے روز ایک معروف کالم نگار اینکر نے اپنے کالم میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے لکھا۔ یہ سینئر اور مقبول لکھنے والے ہیں، اپنی تحریر میں فکشن اور مثالے دار کہانی کا خوب تڑکا لگاتے ہیں، اکثر واقعے سے آغاز کرتے اور کبھی دلچسپ مکالموں کے ذریعے اپنی بات کہہ ڈالتے ہیں۔ وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک دو کالم پہلے بھی لکھ چکے ہیں۔ اس پر انہوں نے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ آخر اس ایشو میں پاکستانی موقف ہے کیا، مجھے کوئی تو سمجھائے۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے، انہیں اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، طریق کا احترام مگر بڑا ضروری ہے۔ بغیر تحقیق اور بغیر مطالعے کے کچھ نہ کہنا چاہیے۔ ہمارے ممدوح کا کالم میں خوفناک تضادات اور غیر منطقی جذباتیت کے ساتھ ساتھ تاریخی حقائق کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، ان پر اختصار سے بات کرتے ہیں۔ جاوید چودھری صاحب نے لکھا، ربندر ناتھ ٹیگور نے جلیانوالہ باغ کے سانے کے بعد سر کا خطاب واپس کر دیا، جبکہ علامہ اقبال نے سانے کے 3 سال بعد برطانوی حکومت کی جانب سے دیا جانے والا سر کا اعزاز قبول کر لیا۔ آگے جا کر انہوں نے لکھا کہ ہم اس پر ٹیگور کی واہ واہ نہیں کر سکتے اور علامہ اقبال کے فعل کو برا بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ غالباً یہ نقطہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کسی خاص ایشو پر دو انتہائی مخالف سوچ رکھنے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ بیک وقت درست ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کے بعد لکھا، فلسطین کے ایشو پر اسلامی ممالک کے 2 طرز عمل تھے، ایک گروپ نے اسرائیل اور اسرائیلی قبضے کو مسترد کر دیا جبکہ دوسرے گروپ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، مگر دونوں اسرائیلی ظلم پر احتجاج بھی کرتے رہے، اور دونوں میں سے کون درست اور کون غلط، یہ فیصلہ ٹیگور اور علامہ اقبال کی طرح آسان نہیں۔ اب اس بیان میں 2 غلطیاں ہیں، ایک تو ٹیگور اور علامہ اقبال کا موازنہ درست نہیں۔ ٹیگور کی طرح اگر اقبال کے پاس بھی اس وقت سر کا خطاب ہوتا
تو وہ احتجاج واپس کر دیتے. اقبال نے جلیانوالہ باغ والے حادثے پر سخت احتجاج کیا، اس کی مذمت کی، بلکہ اس سامنے پر کھل کر لکھا. 3 سال بعد حکومت کے حالات بہت بدل چکے تھے. ملک کی سیاست میں جلیانوالہ باغ اور جنرل ڈر سے بہت آگے جا چکی تھی. اس وقت کے حالات میں اسے قبول کرنا درست تھا. اہم بات یہ ہے کہ اقبال مخالف محققین نے بھی تسلیم کیا کہ سر کا اعزاز ملنے کے بعد علامہ اقبال کے قلم کی تیزی تندی میں ذرا بھی جو ایک ہوتا ہے وہ فرق نہیں آیا. وہ پرو برٹش گورنمنٹ نہیں بنے، کھل کر اپنی بات کہتے رہے اور ہمیشہ اپنی مسلم قوم کے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھا. ان کا مشہور خطبہ الہ آباد بھی سر کا اعزاز ملنے کے بعد کا واقعہ ہے. ٹیگور اور اقبال کا موازنہ منطقی اعتبار سے بنتا ہی نہیں. چودھری صاحب کا یہ کہنا بھی تاریخی اعتبار سے غلط ہے کہ مسئلہ فلسطین پر اسلامی ممالک کے 2 گروپ تھے. ایک نے اسرائیل کی مخالفت کی، دوسرے نے اسرائیل تسلیم کر لیا. ایسا قطعی نہیں ہوا. کم از کم اس زمین پر تو نہیں ممکن ہے چودھری صاحب مریخ یا کسی دور دراز سیارے میں کچھ ہو گیا ہو. حقیقت یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین پر طویل عرصہ تک پوری مسلم دنیا یکسو رہی. عرب دنیا کے تمام ممالک کا 1948 کی جنگ سے لے کر 1973 کی جنگ رمضان تک ایک ہی موقف تھا. جنگ 73 میں شکست کے بعد مصری سربراہ انور سادات نے بیان دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تو جنگ کر سکتے ہیں مگر اسرائیل کی پشت پناہ امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے. اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے تحت مصر نے اسرائیل کو تسلیم کیا. اگلے 20 سال تک کسی اور عرب ملک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، حتیٰ کہ اکتوبر 1994 میں اردن جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا. اب 26 سال بعد متحدہ عرب امارات UAE جو ہے یہ تیسرا عرب ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے. اچھا جی، اب آگے چودھری صاحب اسی کالم میں لکھتے ہیں اسرائیل کے گرد 22 اسلامی ممالک ہیں. ان کی آبادی اسرائیل کی آبادی سے 30 گنا زیادہ ہے، لیکن آج تک ان 22 ممالک نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا کیا؟ یہ اندھا قسم کی سویپنگ سٹیٹمنٹ بھی تاریخی حقائق کے پرخچے اڑانے کے مترادف ہے. جوید چودھری صاحب اگر صرف 2 منٹ گوگل پر سرچ کر لیتے تو پتہ چل جاتا کہ اسرائیل کے قریب موجود عرب ممالک نے اسرائیل سے 3 بڑی خون ریز جنگیں لڑیں: 1948، 1967، 1973. 3 جنگیں لڑی ہیں. جنگ سے بڑا اقدام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر ادھر جنگوں میں تو اسرائیل کے اطراف کے تمام عرب پڑوسی متحد تھے. اگرچہ دونوں جنگیں عرب ہار گئے مگر اس کی وجہ امریکہ، برطانیہ اور پوری مغربی دنیا کا اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہونا تھا. دوسری جنگ جسے جنگ رمضان یا اسرائیلی اسے جنگ کپور کہتے ہیں، اس میں عربوں نے اسرائیل کی ٹھیک ٹھاک سرپرائز دیا اور ایک بار تو اسرائیل کی افواج کو خاصا پیچھے دھکیل دیا. اگر امریکہ کھل کر اسرائیل کی مدد نہ کرتا تو شاید اسرائیل کا آج وجود بھی نہ ہوتا. عربوں نے تیل کا ہتھیار بھی انہی دنوں استعمال کیا جس نے پورے مغرب کو ہلا کے رکھ دیا. یہ کہنا زیادتی ہے کہ عرب یا مسلم ممالک نے کبھی فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں کیا. جوید چودھری صاحب نے اپنے اس کالم میں عربوں اور دیگر مسلم ممالک کی کماحو کا مرمت کرنے کے بعد مسکین پاکستانیوں کو رکھی اور چند ایک عجیب و غریب قسم کے طنز فرمائے. مثال کے طور پر چودھری صاحب نے لکھا: ہم پاکستانی بھی ایک طرف فلسطین کی محبت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے اور دوسری طرف ہم نے اردن کے شاہ حسین کے حکم پر 1970 میں فلسطینیوں پر ٹینک چڑھا دیے. اب دیکھیں، اس جملے میں ہم نے کی بلاغت کو سراہنا چاہیے.
कैसे सफाई से पूरा इल्जाम पाकिस्तानी फौज पर जड़ दिया। तासर ये मिलता है जैसे हम पाकिस्तानी ने फलस्तीन के खिलाफ ऑपरेशन किया। हकीकत ये है कि उर्दू ने फलस्तीनियों की अच्छी खासी तादाद को पनाह दी और उनका ख्याल रखा। बाद में बाद फलस्तीनी ग्रुपों के जारियाना रवैये की बिना पर उर्दन की हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात और ख़तरात लाक हो गए। फ़दाइन के नाम से तंजीम के चंद हज़ार फलस्तीनी गुरीले इस कदर बे लगाम हुए कि उर्दन के शाह का तख्ता उल्टने की कोशिश की। शाह ने इन ग्रुप्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया। उर्दनी फौज ने ये ऑपरेशन किया और उर्दन के वज़ीर आज़म वस्फ़ी अल-तल इसकी लीड कर रहे थे। जनरल ज़ियाउल हक इन दिनों ब्रिगेडियर थे, वो फौजी ट्रेनर के तौर पर उर्दन में मौजूद थे। कहा जाता है कि उन्होंने उर्दनी फौज के ऑपरेशन में कुछ मदद की, स्ट्रेटजी बनाने में या कुछ और मशवरा वगैरह। बुनियादी तौर पर ये उर्दन की हुकूमत और फौज की जानिब से बेलगाम बागी शिद्दत पसंद फलस्तीनी ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन था, न कि फलस्तीनियों के खिलाफ जैसे चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो टैंक चला दिए। बाद में इस वाक़े के बाद में यासर अरफ़ात के साथ उर्दनी हुकूमत का मुआहदा हो गया और वो फलस्तीनी गुरीले लुबनान चले गए। ये ऑपरेशन सितंबर में हुआ। फलस्तीनी अखबार नवीस इसे ब्लैक सितंबर कहते हैं। बाद में एक फलस्तीनी शिद्दत पसंद गिरोह ब्लैक सितंबर के नाम से कायम हुआ और उसने इंतकाम लेने की खातिर उर्दनी वज़ीर आज़म वस्फ़ी अल-तल को कत्ल कर दिया। शाह हुसैन पर हमले की कोशिश भी करते रहे। यही ग्रुप था जिसने म्यूनिख ओलंपिक्स में इसराइली एथलीट यरगमाल बना लिए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि एक वक्त आया जब यासर अरफ़ात ने इसी ब्लैक सितंबर ग्रुप से लातलगी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के यासर अरफ़ात और PLO के साथ बाद में खुशगवार तल्लुकात रहे। कहा जाता है कि पाकिस्तानी अस्करी माहिरीन ने 1973 की जंग में फलस्तीन अरब फौजियों इन दोनों की मुआवनत की। इस ऑपरेशन के 3 साल बाद 1974 में पाकिस्तान में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में यासर अरफ़ात शरीक हुए। उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। ये दुरुस्त कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तान और फ़लस्तीनी तंजीम के माबैन सर्दमोरी का तल्लुक रहा। इसकी वजह ब्लैक ऑपरेशन सितंबर नहीं बल्कि यासर अरफ़ात के ज़ाती दोस्त भुट्टो को फांसी मिलना था। ज़िया दौर में ऐसा ही सर्दमोरी पर मबनी तल्लुक शाम से भी रहा। शाम में हमने कौन सा ऑपरेशन किया था, वहाँ भी भुट्टो और हाफिज अल-असद के तल्लुकात के बायस ऐसा हुआ। मीर मुर्तज़ा भुट्टो की तंजीम अल-जुल्फ़कार को दमिश्क में जगह, सहूलियात और फंडिंग दी गई। अगरचे अल्लाह का शुक्र है वो पाकिस्तान कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। जवेद चौधरी साहब ने अपने इस कॉलम में ये भी लिखा, जब हमारे पास जब दलील ख़त्म हो जाती है तो हम सफारती और सियासी इशूज़ में भी इस्लाम को डाल देते हैं, और अगर इस्लाम फिट ना हो रहा हो तो हम इसमें इल्लामा इकबाल और क़ायद आज़म डालकर दूसरों को खामोश कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि क़ायद आज़म 1947 में इस मलका बरतानिया के दस्तखतों से गवर्नर जनरल बने थे जिसने फ़लस्तीन पर कब्जा कर रखा था। यहाँ पे जवाब देने से पहले तो ये वजाहत ज़रूरी है कि 1947 में मलका बरतानिया हुक्मरान नहीं थी बल्कि उसके वालिद किंग जॉर्ज 6 हुक्मरान थे। मलका एलिज़ाबेथ दोम तो 5 साल बाद फरवरी 1952 में इस मसनद पर फैज हुई। इस बात को चेक करने में सिर्फ आधा मिनट लगना था। गूगल पर एक क्लिक वाज़े कर देता है, मगर जब तहकीक का मिजाज ना हो और जो जी में लिख डालने का वतीरा बन जाए तब ऐसी तारीखी गलतियां होती हैं। फिर ये बात यूं कही गई जैसे बरतानवी बादशाह ने क़यादत निजी मुलाजमत का कोई लेटर जारी किया हो। बरतानवी शाह तो बराए नाम हुक्मरान है, इस गरीब की क्या मजाल के इसराइल बनाए या हिंदुस्तान को आज़ाद करे। बरतानवी हुकूमत जो फैल भेजेगी वो उस पर दस्तखत कर देगा। हकीकत यह है कि बरतानवी पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 मंजूर हुआ, ताहम रस्मी तौर पर शाह बरतानिया की जानिब से हुक्मनामा जारी हुआ, जैसे अब भी वहाँ होता है, रस्मी तौर पर बादशाह है वहाँ। अच्छा जी, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि गवर्नर जनरल के हल्फ में किंग जॉर्ज 6 से वफादारी का हल्फ लिया जाना था। क़ायद आज़म ने अपने कलम से
حلف نامہ میں یہ جملہ لکھ کر شامل کیا کہ میں پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا۔ گزٹ نوٹیفکیشن میں قائد اعظم کا حلف موجود ہے، وہ ابھی دیکھا جا سکتا ہے۔ حلف میں کنگ جارج سکس سے وفاداری کا جملہ رسمی نوعیت کا تھا، مگر قائد اعظم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس فارمیلٹی میں بھی واضح کر دیا جائے کہ بطور گورنر جنرل میرے لیے پاکستان کا بننے والا آئین زیادہ اہم ہوگا۔ برطانوی شاہ جارج سکس نہیں۔ مزے کی بات ہے کہ اپنی تمام تر انقلابیت کے دعوے کے باوجود نہرو نے بھارتی گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن کے حلف میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں کرائی۔ رہی جوید چودھری صاحب کی بات، تو یہ تنزیہ بات ہے کہ اسلام کو سیاسی سفارتی معاملات میں فٹ کر دیتے ہیں۔ غرض یہ ہے پاکستان اپنے سفارتی، سیاسی اور قومی پالیسیوں میں اسلامی اصولوں کو ملحوظ کیسے نہ رکھے۔ سیکولر ملک ہوتا تو پھر اس کی پالیسیوں میں مذہبی والا بالکل نہ ملتا۔ اسلام ہماری زندگیوں کے عام ترین جز ہے، ضابطہ جات ہے، ہماری انفرادی اور قومی اخلاقیات کے سوتے ہمارے مذہب اسلام ہی سے پوچھتے ہیں۔ اسلام کی کس طرح پاکستان کے کاٹ کے شو پیس کی طرح ڈرائنگ روم کی میز پر سجا دیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے صاحب، ورنہ ممکن ہے کہ آپ کی آسودگی کے لیے کر دیں۔ ایسا جوید چودھری صاحب نے کالم میں یہ بھی تانا دیا، آپ سن لیں ان کی جوید چودھری صاحب کی بات کہ وہ کیسے کیسے جذباتی کر رہے ہیں۔ 58 اسلامی ممالک میں سے کسی نے آج تک فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دیا سوائے ایران کے۔ ایران 42 برسوں سے فلسطینیوں، لبنانیوں اور شامیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب دیکھیں یہ جملہ ناقابل فہم ہے۔ لبنان اور شام کا فلسطین سے کیا مفاد؟ کیا ان کے نزدیک لبنان کا بھی فلسطین جیسا کوئی معاملہ ہے؟ وہاں پر کسی نے قبضہ کر رکھا ہے اور لبنانیوں کو لبنان سے نکال باہر کیا ہے۔ شام میں خانہ جنگی ہوئی، شام کے اپنے لوگوں نے بشار الاسد کے شفاق آمرانہ حکومت کے خلاف بغاوت کی، جسے بشار الاسد کی فوج نے بے رحمی سے کچل ڈالا۔ لاکھوں شامیوں کی ہلاکت اور کئی ملین شامیوں کی ہجرت کی اصل ذمہ داری شام کے ڈکٹیٹر پر عائد ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہاں کی بھڑکتی آگ میں دوسرے علاقائی کھلاڑی بھی کود پڑے، معاملہ پیچیدہ ہو گیا، مگر اصل مسئلہ شام پر الاسد خاندان کا جبر اور تسلط ہے۔ شام اور لبنان کا فلسطین کے ساتھ ذکر کرنا پرلے درجے کی زیادتی ہے۔ ایران کی تعریف اگر کرنا چاہتے تھے تو اس کے کوئی اور طریقے ہو سکتے تھے۔ اب جو سب کالم کی انتہا پر جب ان کا جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا تو پاکستانیوں کو تانے دے ڈالے۔ لکھا، ہم پاکستانی اگر باقی فلسطین سے مخلص ہیں تو چلیے پھر ہم فلسطین کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ نکلے 20 کروڑ پاکستانی اپنے گھروں سے اور چل پڑے اسرائیل کی طرف۔ اسی پیرے میں آگر جا کر لکھا، مجھے اس محبت کی سمجھ نہیں آئی جس میں ہم یہودیوں کو فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر اسرائیل مرد آباد کی پوسٹ شیئر کرتے ہیں۔ یہ جو تجویز پیش کی ہے اس پر کیا گفتگو کی جائے؟ 20 کروڑ پاکستانی گھروں سے نکل کر اسرائیل آزاد کرانے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ یہ وہ آئیڈیا جو ہم پاکستانیوں کو عقل سکھانے پر محترم دانشور نے پیش کیا۔ کیا دنیا میں یہی دو انتہایں موجود ہیں؟ اسرائیل جیسے غاصب ملک بغیر فلسطینیوں کے لیے کچھ حاصل کیے تسلیم کر لیا جائے، اس کا قبضہ جائز مان لیا جائے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر 20 کروڑ پاکستانی گھروں سے نکلے اور لیفٹ رائٹ کرتے فلسطین پہنچ جائیں۔ کیا ان دونوں شدتوں کے درمیان کچھ بھی نہیں؟ دنیا میں رہنے اور کام چلانے کے یہی کرینہ ہے کہ دو انتہاؤں پہ چلا جائے۔ یہودیوں کی فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کا تانا بھی پڑھ لیا، مگر کیا ان ایپ سے بھی کبھی کسی نے پوچھا کہ وہ خود کو یہودی ایپ کہلانا پسند کریں گے؟ فیس بک، انسٹاگرام الگ، مارک زکربرگ کو یہودی کہا جاتا ہے، مگر وہ ریفارم جوش فیملی سے تعلق بتاتے ہیں۔ ہم محترم جو سب کو مشورہ دیں گے کہ گوگل یا ویکیپیڈیا پر صرف 2 لفظ ریفارم جوڈیزم لکھ کر جو نتیجہ ہے اسے پڑھ لیں، سمجھ آ جائے گا کہ مارک زکربرگ
کس قسم کا یہ ہوتی ہے. دراصل یہ سب کھسے پٹے پرانے تانے ایسے پمال الفاظ جن کے اصل معنی رگڑ سے مسخ ہو گئے ہیں. دنیا بھر میں احتجاج کے بہت سے طریقے ہیں، مختلف حکمت عملیاں اپنائی جاتی ہیں. کچھ نہ ہو رہا ہو تب بھی اپنا اصولی موقف برقرار رکھا جاتا ہے. آپ کئی بار ظلم کے سامنے مجبور ہو جاتے ہیں. ایسے میں کیا آپ ظالم کا ساتھی بن جائے؟ اگر ظالم طاقتور ہے، اسے لڑ نہیں سکتے تو کیا پھر اس کے قدموں میں گر جائے؟ درمیانی کوئی صورت نہیں. افسوس یہ نہیں کہ صاحب اسرائیل کو تسلیم کرنے کا درس دے رہے ہیں. یہ ایک رائے ہو سکتی ہے، اس پر بات کی جا سکتی ہے. افسوس تو یہ ہے کہ دانشور اور قلم کار جن کا فرض قوم کی تربیت کرنا ہے، ان میں شعور پیدا کرنا ہے. جب وہی حقائق مسخ کریں، تاریخی واقعات کو توڑ موڑ کر پیش کریں، غلط تناظر میں بے معنی جذباتی بھاشن دیں، تب ہمارا زوال کا سفر تیز تر ہوگا، قوم مزید کنفیوز ہوگی. افسوس کہ قبلہ جوید چودھری صاحب نے یہی کیا. اور دوستو، جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جو آج کل بھنگ کا ایشو چلا ہوا ہے نا، بھنگ کا، تو لگتا ہے کہ وہ چودھری صاحب نے بھی کوئی بھنگ کا وہ کوئی سونگ لیا ہے یا پی لیا ہے، کیا کرتے ہیں آپ سے. تو یہ ایسا ہی ہے، بالکل چودھری صاحب نے بالکل ہی مایوس کیا ہے. حالانکہ میں ان کا ایڈکٹڈ فین ہوں، لیکن اس کالم نے مجھے چونکا دیا کہ انہوں نے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا دلیل دے رہے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر پسند آئے تو اسے اور دوستوں میں شیئر بھی کر دیں، اور کمنٹس ڈالنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.